بعض لوگوں کے مائنڈز میں یہ خیال ہوتا ہے کہ دعا کس وقت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ہم دعائیں مانگتے تو ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں خود ہمیں دعا مانگنے کا ترغیب دے رہے ہیں۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کی قبولیت کی کچھ خاص اوقات اور لمحات ہے جو احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان خاص اوقات میں، ان خاص لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، یا تو فوراً وہ چیز اس کو مل جاتا ہے، یا اس پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ختم کر دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک شخص اپنے نامہ اعمال میں بہت ساری نیکیاں دیکھے گا تو وہ پوچھے گا کہ یہ کس وجہ سے میرے عمل نامے میں اتنی زیادہ نیکیاں آئی ہے، یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہے۔ تو جواب ملے گا کہ یہ تمہاری ان دعاؤں کا صلہ ہے، تم دنیا میں دعائیں مانگتے تو تھے لیکن ہم تمہاری دعاؤں کو قیامت کے لیے ذخیرہ بناتے، اور یہ ان دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب دعا کس وقت زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شب آخر میں، یعنی رات کے آخری حصے میں، اور فرض نماز کے بعد۔ اس حدیث مبارکہ میں دو وقتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، یا فرض نمازوں کے بعد جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور اوقات ہے کہ اگر ایک انسان ان اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ نماز کے فوراً بعد انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، دل نرم اور ذہن اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہی کیفیت دعا کی قبولیت کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ اس وقت میں مانگی جانے والی دعاؤں کی قبولیت کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت انسان اللہ رب العزت کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے، اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ جس کے ساتھ جتنا گہرا تعلق ہوگا اتنی ہی اس کی بات کو وہ مانتا ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی کسی منسٹر کا گہرا دوست ہے، اس کے ساتھ گہری دوستی ہے، گہرا تعلق ہے، تو اگر یہ اپنے دوست کے پاس کوئی حاجت، کوئی ضرورت لے کر جائے گا تو منسٹر اس کی بات کو ضرور مان لے گا، کیونکہ تعلق گہرا ہے، کنیکشن مضبوط ہے، تو اس کنیکشن کی بنیاد پر وہ اس کی بات کو مان لے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان جتنا رابطے میں ہوگا، جتنا اللہ کے قریب ہوگا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ اس کی نداؤں کو سن لے گا، اتنی ہی اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اسی طرح رات کے آخری حصے یعنی تہجد کے وقت، جبکہ اللہ کے خاص بندے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادات میں مصروف ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے خاص بندوں کو رحمت اور قرب عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے یعنی تہجد کے وقت آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ اور جب ایک انسان ان اوقات میں صدق دل اور اخلاص نیت کے ساتھ رو رو کر دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ اے میرے بندو، جب تم پر کوئی مصیبت آئے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تمہاری کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، تو تم مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ مانگنے پہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، اور نہ مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک انسان ہے کہ جو مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے اور نہ مانگنے پہ خوش ہوتا ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا چاہو تو صدق کے دل سے اللہ سے مانگو، اللہ پر بھروسہ رکھ کر، دعاؤں کی قبولیت کی امید رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما دے گا۔